السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا: اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت نہ ہو، تم نہ مرو مگر یہ کہ تم مسلمان ہو، اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات بیان فرمائی اور مومنوں کو اللہ عز و جل نے خطاب فرمایا کہ ہر حالت میں مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں، اور جب ان کا خاتمہ ہو تو اللہ کے ڈر کے مطابق ایمان کی حالت اور اسلام کی حالت میں ہو۔ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں موجود ہے۔ پھر کون ہے جو اللہ سے ڈر جائے اور اپنی موت تک اسلام پر ثابت قدم رہے؟ اپنی موت پر ثابت قدم رہنے کے لیے اسے آخرت کا سبق حاصل کرنا ہوگا، آخرت کے معاملات کی طرف اسے دھیان دینا پڑے گا۔ مرنے کے بعد انسان کو پیش آنے والے مراحل، جن میں برزخ ہے، نفخ یعنی نفخ سور جس میں سور میں پھونک ماری جائے گی، نشور یعنی جس میں بعد الموت یعنی موت کے بعد اٹھایا جائے گا، حشر یعنی اللہ تعالی کی جانب اس کا حشر کیا جائے گا، اللہ عز و جل کے پاس اس کو بلایا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان کو اٹھایا جائے گا۔ قیامت سے پہلے حساب کتاب ہوگا اپنے کیے ہوئے اعمال کا، جو اعمال دنیا میں لوگوں نے کیے ہیں ان اعمال کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ صراط یعنی پل صراط پر پیشگی ہوگی، جس کے اعمال اچھے ہوں گے وہ اس کو پار کر جائے گا، اور جن کے اعمال برے ہوں گے وہ اس کو پار کرنے میں مشکلیں آئیں گی، اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو جہنم میں کاٹ کر گرا دیا جائے گا۔ یہ تمام چیزیں شامل ہے۔ کس قدر کٹھن اور مشکل یہ تمام باتیں ہوں گی، اس کا اندازہ اللہ عز و جل کی آیات سے لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے، جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ قیامت کا دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ سورہ مزمل آیت نمبر 17 میں اللہ عز و جل نے یہ بات بیان فرمائی ہے: لوگوں کے کلیجے منہ کو آ جائیں گے، وہ غم سے بھرے ہوں گے، لیکن کوئی غم گسار اور پرستان حال نہیں ہوگا، اور کوئی سفارشی بھی میسر نہیں آئے گا۔ سورہ مومنون آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 19 میں اللہ عز و جل نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس روز کے عذاب سے بچنے کے لیے مجرم چاہے گا کہ اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنے خاندان کو جو اس کا سہارا تھا، حتیٰ کہ روئے زمین کی ہر چیز کو فدیے میں دے دے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ سورہ معارج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 15 میں یہ بات بیان فرمائی ہے، یعنی آیت 11 سے لے کر آیت 15 تک اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: لوگوں، قرآن کو پڑھا کرو، زندگی کا حق ادا کیا کرو۔ جس مالک نے تمہیں یہ زندگی دی ہے وہی مالک اس زندگی کے لینے کا حق رکھتا ہے۔ اس کے پاس آپ کو پہنچنا ہے، اور آپ پہنچ کر اس کے پاس آپ کو ہر ایک بات کا جواب دینا ہے،
اگر آپ نے اچھا کیا ہے تو اچھا بدلہ آپ کو دیا جائے گا، اور اگر آپ نے برا کیا ہے تو آپ کو برا بدلہ دیا جائے گا۔ لہذا اللہ عز و جل سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ کب آئے گا وہ وقت کہ مسلمان ڈرے گا اللہ سے، اور کب آئے گا وہ وقت کہ جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرے گا؟ اس روز کے عذاب سے بچنے کے لیے مجرم چاہے گا کہ اپنی اولاد، اپنے بیوی، اپنے بھائی، اپنے خاندان کو جو اس کا سہارا تھا، یہاں تک کہ روئے زمین کی ہر چیز کو فدیے میں دے دے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ سورۃ المعارج میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرماتی ہے۔ اس روز دیدے پتھرا جائیں گے، چاند گہنا جائے گا، سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے، اور انسان کہے گا کہاں بھاگ کے جاؤں، لیکن اس روز کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی۔ سورۃ القیامہ آیت نمبر 6 سے لے کر 11 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ قیامہ کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے۔ اس روز ظالم افسوس اور ندامت سے اپنے ہاتھ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا اے کاش میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ اور سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 28 اور 29 کے اندر یہ بات بیان فرمائی۔ اس روز ظالم بڑے افسوس اور ندامت سے اپنے ہاتھ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا اے کاش میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا، اے کاش کہ میری بدبختی میں نے فلاں گمراہ آدمی کو اپنا دوست بنایا نہ ہوتا، اس کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، رسول کا راستہ اختیار نہیں ہوتا، رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، رسول کے راستے پر چلا ہوتا، رسول کے راستے کی پیروی کی ہوتی تو مجھے یہ پریشانی دیکھنی نہ پڑتی، فلاں کو اپنا دوست اور خلیل نہ مانتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں۔ انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک جتنی بھی تکلیفیں انسان پر آتی ہیں، موت کی تکلیف ان سب سے زیادہ ہے، اور موت کے بعد آنے والے مراحل کی تکلیف موت سے کہیں زیادہ ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے طبرانی میں اس بات کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ لوگ اپنی قبروں سے ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھائے جائیں گے۔ حال یہ ہوگا کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ کیا لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روز کی مصیبت اتنی زیادہ ہوگی کہ کسی آدمی کو کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہیں ہوگا، مدہوش ہوں گے، بے ہوش ہوں گے، کسی کی طرف دیکھنے کی انہیں جرات اور ہمت نہیں ہوگی، ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کی فکر ہوگی۔ مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ پتہ چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی کو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں چھوٹ نہیں ملے گی جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے دنیا میں نہ جائے، چونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، لوگوں دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس لحاظ سے دنیا کے اندر جو کچھ کمانا ہے، دنیا میں جو کچھ حاصل کرنا ہے، جو کچھ نیکیاں کرنا ہے دنیا میں کرنا ہے، بھلائیاں کرنا ہے دنیا میں کرنا ہے، سچ بولنا ہے دنیا میں بولنا ہے، جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے دنیا میں کرنا ہے، غلط کاموں سے بچنا ہے دنیا میں بچنا ہے۔ آخرت کی تیاری دنیا کے اندر ہی کرنا ہوگی۔ اگر دنیا میں آخرت کی تیاری نہیں کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہو جائے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں گرفت ہو جائے گی۔ لہذا دنیا میں ہی اپنے آپ کو سنوارنا ہے اور اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے۔ اگر اپنے آپ کو آپ نے صحیح کر لیا، اپنے آپ کو صحیح کر لیا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کی گرفت سے آپ بچ جائیں گے۔ اللہ عز و جل ہم کو اپنی گرفت سے محفوظ فرمائے۔ میدان حشر میں لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے، اور سورج 1 میل کے فاصلے پر لے آیا جائے گا۔ لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔
کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، اور کسی کو پسینے کی منہ میں لگام آئی ہوئی ہوگی، یعنی اس کے منہ میں لگام لگا دی گئی ہوگی۔ مسلم شریف کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے۔ لہذا معزز ناظرین، آپ سے گزارش ہے، ہم سب سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اور ہم سب مل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کریں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، برائیوں سے بچیں، بھلائیوں کا حکم دیں، اچھائی کی طرف آئیں اور لوگوں کو اچھے کی طرف بلائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اچھے کام کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔